بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ مرکہ ٹی وی کیبل نیٹ ورک اور آواز حمزہ سے قیمت جان حمزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے مہمان شخصیت ہیں جناب عالم شاہ صاحب، جو کہ حمزہ ہوٹل ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کریم آباد کے سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت کے مالک ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب عالم شاہ صاحب۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس میں حمزہ میں ٹورزم کو درپیش مشکلات اور ان کے حل کے لیے تجاویز، کریم آباد روڈ کی صورتحال، اس کے علاوہ ہوٹل مالکان کی جانب سے روڈ پر بے ہنگم ٹریفک، آج کے ہمارے یہ ٹاپکس ہوں گے۔ ان پر آپ کے ہم تجاویز لیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ جناب عالم شاہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر خیمت جان صاحب، آپ کا یہاں انٹرویو لینے کا بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں کریم آباد میں سر ٹورزم کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں اب تمام ہوٹلیئرز کے لیے، دکانداروں کے لیے، پہلے تو پچھلے سال یہ کرونا کی وجہ سے یہاں پہ سارے بزنس مین جتنے بھی تھے وہ متاثر ہوئے تھے، لیکن اس سال کے شروع سے ہی مارچ اپریل سے ہی اچھے خاصے تعداد میں یہاں پہ سیاح آ جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ سیاحوں کے لیے، سب کے لیے یہی ہے کہ ایک تو یہاں پہ بجلی کی بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تقریباً کوئی 24 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ جہاں پہ بھی سیاح جاتے ہیں ان کے لیے سب سے اہم ان کے لیے پانی کا مسئلہ، بجلی کا اور روڈ کا ہے۔ اور یہ جہاں تقریباً میرا اس فیلڈ میں تقریباً کوئی 35 سال ہو گیا، یہ تینوں مسئلے جو ہے ابھی تک حل نہیں ہو رہے ہیں۔ پورے گلگت بلتستان اور خاص کر جو وادی حمزہ ہے، یہاں پہ سیاح یہاں پا جاتے ہیں۔ یہاں کے قدرتی حسن تو آلریڈی اس کا ہے، لیکن جو یہاں پہ لوگوں کے لیے، لوگوں نے یہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ہوٹلز بنائے ہیں، بینکوں سے لونز نکال کے یہاں پہ ہوٹلز بنائے ہیں، یہ سب کچھ تو ہوٹل سب تیار کیے ہیں، لیکن ان کے لیے جو بیسک جو ان کے مسائل ہے ان میں یہ جو بجلی کا جو ہے یہ گورنمنٹ کا ہے۔ ابھی چھوٹے ابھی کہہ رہے ہیں کہ عطاباد پہ یہاں پہ تقریباً 55 میگا واٹ بجلی، پتہ نہیں یہ کب بنے گا، یہ تقریباً کوئی 20-25 سال لگ جائے گا اس پہ۔ ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ چھوٹے یہاں پہ پروجیکٹس بنا کے 2 میگا واٹ، 5 میگا واٹ کے سال میں کمپلیٹ ہونے والے، یہاں بہترین انویسٹرز آ جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بنا کے دے دیں گے، اور وہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہو یہاں پہ جو ہے جتنے بھی سیاح یہاں نیچے ڈاؤن سے آ جاتے ہیں ان سب کا یہی کمپلین ہے کہ جو پانی ہے انتہائی گندلا پانی ہے۔ یہ وہاں پہ چشمے وہ صاف پانی استعمال کرتے ہیں، جب یہاں پہ آ جاتے ہیں ہمارے ہوٹلوں میں اور ہر جگہ میں جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گٹر کا پانی ہے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں، اس میں سونا ہے، یہ پانی کا کلر اس طرح ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنا سونا اپنے پاس رکھیں لیکن ہمیں چشمے کا پانی ہمیں دے دیں۔ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بجلی اور پانی کا یہ اتنا سال ہو گئے، 35 سال میں نے دیکھا کہ جتنے بھی ہے ہوٹلز بھی اچھے بن رہے ہیں، سب کچھ بن رہے ہیں، لیکن یہ پانی اور بجلی کا مسئلہ یہاں پہ ہے۔ سب دکانداروں یہاں پہ جو ہوٹلز والے ہیں اور دکانداروں کا بھی، یہ ہوٹل والوں کا بھی، یہ دوسرا مسئلہ، مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ روڈ کا مسئلہ ہے۔ یہ تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، انتہائی بدقسمت روڈ ہے یہ کریم آباد بلچت فورٹ، یہ 0 پوائنٹ سے لے کر اوپر بلچت فورٹ چوک تک۔ ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ اگر آپ لوگ اس کو چوڑا نہیں کر رہے تو آپ اس کو جو ہے میٹل تو کر لے لازمی۔ یہ کسی مطلب دور افتادہ ایریا کا بہت ہی مطلب ناقص کہیں پہ روڈ ہوگا، اس طرح کا روڈ ہے یہاں کریم آباد بازار میں، اور پورے گلگت بلتستان پاکستان سے صدر پاکستان، دوسرے جو سپریم کورٹ کا یہاں پہ جج صاحبان جو آئے، سب کو ہم نے درخواستیں پیش کی اسی روڈ کے بارے میں۔ پھر لاسٹ میں ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً یہ روڈ جو ہے 33 فٹ یہ روڈ بنائیں گے۔ یہاں زمین کی انتہائی زیادہ قلت ہے اور ٹورزم کے لیے یہ بڑے کشادہ روڈز بنانے، ٹرکیبل روڈز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ جتنے بھی ہوٹل مالکان ہیں، دوسرے لینڈ اونرز ہیں، ان کو ریکویسٹ کر کے 27.5 فٹ روڈ پہ ایگری کیے ہیں۔ گنیش سے لے کر 0 پوائنٹ یہ یا ملبری ہوٹل تک یہ 27 فٹ ہے۔ پھر آگے جو ہے بلچت فورٹ چوک سے لے کر آگے وہاں پہ جو علی آباد تک 27 فٹ ہے۔ ہم گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں، ہمارے انتظامیہ ڈی سی صاحب کو، یہ درمیان کا جو پٹی ہے اس کو بھی آپ 27.5
وہ چوڑا کر لے، ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی ہوگی، دوسرے سے جو ہے وہاں سے جو ہے روڈ نکلے گی وہاں پہ لوگوں کو چلنے کے لیے. لیکن اس پہ تقریباً دسمبر سے ابھی تک ہم نے سب نے لکھ کے درخواست پہ ایگری ہو کے ہم نے ان کو ڈی سی صاحب کو دیا ہے درخواست، لیکن ابھی تک اس روڈ پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، اس پہ کام کا انہوں نے کوئی آغاز نہیں کیا، لیکن ابھی کر بھی نہیں سکتے کیونکہ رش انتہائی زیادہ ہے. ہم لوکل انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو پیک آورز ہے اس میں 0 پوائنٹ سے لے کر اوپر آگے یہاں پہ بلچل فورٹ تک یہ جو بڑے کوسٹرز ہیں ان کو الاؤ نہیں کرے. باقی وہاں پہ کھڑا کر کے یہ گاڑیاں یہاں سے اوپر بازار بلچل فورٹ تک یہ پیدل چلتے ہوئے آ جائے، وہاں سے پھر نیچے آتے وقت دکانداروں کے لیے بھی کوئی سودا وغیرہ بھی ہوگی، اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے پھر وہاں سے چلے جائیں گے. جو کوسٹر دوسرے اوپر والے ہوٹلز میں سٹے کرنے والے ہیں وہ جو گاڑیاں ہیں وہ اوپر ان کو چھوڑ دے. یہ وہاں کسی بھی ہوٹل کے پارکنگ کا بہت ہی ایشو ہے، کچھ ہوٹلوں کے لیے ایک گاڑی کھڑا کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے ان کے پاس. وہاں ان کا جو ہے 10-15 منٹ میں اپنے جتنے بھی گاہک ہیں وہ ان کے ہوٹل میں چیک ان ہو جائے تو وہ پیڈ پارکنگ میں اگر وہ گاڑیاں لے جائے تو یہ مسئلہ پارکنگ کا حل ہو جائے گا. یہی ہے. عالم شاہ صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ اس روڈ کا جو نہیں بننے میں کچھ بااثر شخصیات ہیں جن میں آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائے کہ ایکچول مسئلہ کیا ہے اور اس روڈ کو بنانے میں کیا مشکلات درپیش ہیں. احمد جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں، اس میں ایسا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس روڈ کو چوڑا کر رہے تھے، آپ لوگوں نے اس کو روک کے رکھا ہے. ہم نے گورنمنٹ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ شروع میں یہ 16 فٹ تھا، اس کے بعد جو ہم نے خود بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے جتنا چوڑا کر رہے ہیں 2007 میں اس کو کر لے، تو گورنمنٹ نے وہ جو کہا کہ یہ 22 فٹ سے، یہ ٹوریزم ایریا ہے، یہاں 22 فٹ سے روڈ چوڑا نہیں ہو سکتا ہے، آپ جو کرنا چاہے بلڈنگز بنا لیں. ابھی سب نے یہاں پہ بلڈنگز بنائے ہیں، بڑے بڑے عمارتیں بنائے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب نیچے گنیش سے لے کر آگے یہاں ملبری تک 27 فٹ ہے، وہاں اوپر والا جو ہے علی آباد تک 27 فٹ ہے، تو درمیان میں جو ہے اس کو بھی آپ 27 فٹ کر لیں. اس کے لیے ہم سب نے ایگری ہو کے ہم نے سائن کر کے سب نے ڈی سی صاحب کو ہم نے دیا. دوسرا ہم ان کو یہی سجیشن دے رہے ہیں کہ یہ سمرقند کول کے ساتھ جو یہ راستہ ہے، چھوٹا راستہ نیچے سے، اس کو تھوڑا چوڑا کر کے یہاں سے آپ جب وہاں آگے کالج تک لے جائے تو یہ 1 وے ہو جائے گی، تو آپ کے لیے ٹریفک کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گی. ہم نے انکار نہیں ہے ہمارا اس روڈ کو چوڑا کرنے کے لیے، اب بھی تیار ہے، لیکن گورنمنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ روڈ تو بنا لیتے ہیں لیکن کتنے سال لگ جاتے ہیں، کوئی پیمنٹ نہیں ہوتا. آج کل قانون یہ بنا ہے کہ آپ روڈ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پیمنٹ آپ کو پہلے کرنا پڑے گا. جتنا گورنمنٹ کو زمین چاہیے وہ وہاں پہ ابھی 27.5 ہم اس لیے گر کر رہے ہیں کہ 27.5 اور ہمارے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کا پیمنٹ ہمیں گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے فنڈ آیا ہوا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی فنڈ ہمیں پیمنٹ کرے. آپ لوگ سارے دکاندار جو ہے اب پورا مارکیٹ یہاں سے اس کو ڈسمنٹل کر لیں گے تو اپنے دکانیں دوبارہ بنائیں گے. اب یہاں سے آگے جتنے بھی روڈز وغیرہ بنے ہیں وہ کئی 10 سال لگ جاتے ہیں، پیمنٹس نہیں ہو رہے. عوام ڈرتے ہیں گورنمنٹ کو زمین دینے کے لیے. اب کریم آباد میں ایک مرلے کا جو ہے دکان 40 لاکھ روپے کا مل جاتا ہے، ابھی 30 لاکھ 40 لاکھ کا ہے. اب گورنمنٹ پیمنٹ کرے گا تو 2 لاکھ روپے پیمنٹ کرے گا. اب کون دے دے گا؟ اب یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بلڈنگز ہیں ہم بلڈنگز کو چھیڑیں گے نہیں، جو خالی جگہ ہیں، جو باغ وغیرہ یہاں سے کھیت ہے، ہم اس میں 33 فٹ. اب وہ مالکان اور ہوٹل والوں کے درمیان اب مسئلے ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہوٹل والوں نے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لوکل انتظامیہ کے ساتھ اپنے ہوٹلز بچا رہے ہیں اور ہمارے زمینیں جو ہے اس میں روڈز کے لیے استعمال کریں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے خود لکھ کے زمین اونرز اور ہوٹل مالکان نے کہ میرا جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے میں تیار ہوں اس میں 27.5 میں اس سائڈ سے مارکیٹ کی طرف سے جائے یا ہوٹل کی طرف سے، کیونکہ ملبری ہوٹل سے لے کر آگے بلچل فورٹ چوک تک ہم سب جو ہے 27.5 فٹ روڈ کے لیے تیار ہیں. کل ہی وہ لوگ سٹارٹ کریں ہمیں پیمنٹ کر کے. ہمیں آج تک کوئی نوٹس نہیں ملا ہے اس روڈ پہ نا، تو کوئی بلڈنگز بنا رہے ہیں. میں نے پچھلے سال بلڈنگ بنائے یہاں پہ ہوٹل، میں نے والنٹیئرلی تقریباً 12 فٹ راستہ یہاں پہ پیچھے آپ جو بڑا نیا بلڈنگ ہے ہمیں اس میں دیکھ لیں آپ 12 فٹ کا وہ پور پیچھے زمین رکھ کے آگے بنایا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جب ہم بنا رہے تھے کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ جو راستہ ہے یہ بڑا ہو رہا ہے اس میں آپ تعمیرات نہیں کریں.
یہ جو باتیں ہیں یہ سنی سنائی باتیں ہیں، ہمارے اس روڈ پہ کوئی انکار نہیں ہے۔ علم صاحب، زیادہ تر سیاح یہاں آ جاتے ہیں اور لوگ یہاں باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ روم رینٹ وغیرہ اور اس کا کھانے کا جو ہے وہ بے ہنگم ریٹس ہیں۔ اس حوالے سے آپ اپنا ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اس حوالے سے آپ نے کیا لائے عمل اختیار کیا ہوا ہے؟ نہیں، پورے پاکستان کی نسبت جتنے ٹورزم ایریاز ہیں، آپ اسلام آباد لے لیں، دوسرے جو مری کی طرف لے لیں، نارائن کاغان، ان سب سے جو ریٹس کم ہے یہاں ہنزا میں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ لاہور جاتے ہوئے راستے میں کہیں سے بھی آپ منرل واٹر کا بوتل کہیں پہ لے لیں تو وہ آپ کو 40-50 کا ملے گا، یہاں ہنزا میں لے لیں تو یہ 35 روپے کا ہے۔ چائے کی قیمت، دوسری چیزیں ہیں۔ اب دوسری بات ایسا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہوٹلز کا ریٹ کا ہنزا میں زیادہ ہے، اب میں یہاں سے اسلام آباد جاتا ہوں، وہاں میرٹ ہوٹل ہے، پی سی ہوٹل ہے، دوسرے بڑے ہوٹلز ہیں، میں جا کے وہاں کمیٹی چوک پہ جو چھوٹے ہوٹلیں ہیں وہاں جتنے ریزنیبل ہوٹلیں ہیں وہاں جاؤں گا۔ اگر میں جا کے یہ کہوں کہ بھائی پی سی کا ہوٹل کا ریٹ زیادہ ہے آپ کم کریں، یہاں پہ بھی اس طرح ہی ہے۔ اب یہاں پہ ایگل نیسٹ ہے، انہوں نے اتنا انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ ہوٹل بنائے ہیں تو ان کا ریٹ بہت ہی ریزنیبل ریٹ ہے، 18,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 روپے، 25,000 میں وہ لوگ 2 کمرے دیتے ہیں، 5 بندوں کے لیے بریک فاسٹ ارینج کرتے ہیں۔ اور دوسرے علی آباد میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں 1,500 روپے سے لے کر 3,000 روپے ہیں۔ 3,000 روپے میں وہ تقریباً پورا ایک فیملی جو ہے اس میں اکوموڈیٹ ہو جاتی ہے، 2,000 میں بھی ہو جاتی ہے۔ کریم آباد میں یہاں پہ جتنے ہوٹل سے کچھ جس طرح ہمارا ہوٹل ہے، ملبری ہوٹل ہے، اس طرح آگے نیچے ہوٹلیں ہیں، انہوں نے انویسٹ کیا ابھی ہوٹلوں میں، تو اس میں جتنے آپ فیسلٹیز زیادہ دے دیں گے اتنے اور اس کے بھی زیادہ ریٹس نہیں ہے، کسی کا 12,000 روپے ہے، کسی کا 15,000 روپے ہے، کسی کا 7,000 روپے ہے۔ باقی سٹوڈنٹس کے پیکیجز جو ہے ابھی گنیش سے لے کر علی آباد تک بہت زیادہ ہوٹلز بنے ہیں، ان کے پیکیجز ہیں 800 روپے میں وہ کھانے کے کو پرووائڈ کر لیتے ہیں۔ یہاں کھانے پینے کے چیزیں پورے پاکستان کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان سب سے جو ہے کم ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے ہوٹل ایسوسیشن نے پچھلا یہ جو 2014 کے بعد بہت زیادہ سیاح یہاں ہمارے علاقوں میں آنے سٹارٹ ہو گئے، تو اس میں ہم نے ریٹس فکس کیے ہیں کہ یہ جو آپ کا ریٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ ریٹ، اب سیزن میں اگر پورا کریم ہنزا فل بھی ہو جائے، کسی کا 7,000 روپے کا ریٹ ہے تو وہ 7,500 روپے نہیں دے سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اس میں کمپلین ہے تو میں جنرل سیکریٹری ہوں، دوسرا علی مدد صاحب ہنزا ہوٹل ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے، ان کو شکایت کر، لیکن آج تک مطلب لوکل انتظامیہ کو اور دوسرے لوگوں کو کوئی شکایت میسر نہیں ہوئی ہے۔ باقی جو میں نے آپ پہلے بھی بتایا، جو کیٹیگریز ہے ہوٹلز کے الگ الگ کیٹیگریز ہے۔ اب ایک چھوٹا ریسٹورنٹ بازار میں ہے، اس کا 50 روپے کا چائے ہے، تو ایک بڑا ریسٹورنٹ جو بناتا ہے اس میں اچھا خاصا ان کے ویٹرز ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر دے ٹیبل پہ رکھ کے وہ 100 روپے چارج کر لیں، تو یہ ریزنیبل ریٹس ہیں، باقی اتنا کوئی سیاحوں سے زیادہ پیسے نہیں لیتے یہاں۔ اس کے علاوہ علم صاحب، بہت سے ہوٹل مالکان نے اپنے ہوٹلز رینٹ آؤٹ کیے ہیں، رینٹ آؤٹ کرنے کی وجہ سے یہاں کے جو ہمارے بے روزگار جو ہمارے بھائی ہیں، بے روزگار بھائی ان ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، لیکن جو باہر سے رینٹ پہ لے کے انہوں نے اپنا سٹاف لایا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو بے روزگار ملازمین پہ اثر پڑ رہا ہے، ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کو نکال رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خیمت جان صاحب نے یہ جو رینٹ پہ لے کے بڑے بڑے ہوٹلز ابھی لیے ہیں، جس طرح نیچے دربار ہوٹل ہے، نیمبیسے ہوٹل ہے، دوسرا ابھی لیکسس ہوٹل ہے نیچے، لیکن جو پہلے جو ہوٹل چلا رہے تھے اس میں اور اب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ابھی یہاں پہ دربار میں تقریباً کوئی 55 جو ہے ان کے امپلائیز ہے، اور ان کا اچھا خاصا جو ہمارے بھائی شہروں میں کام کرتے تھے، ابھی یہ لوگ آ کے یہاں پہ اپنے گھر کے دروازے پہ، یا جو ہوٹل جس بندے نے لیا ہے ان کا یہی ہے کہ جتنے بھی ملازم ہوں گے وہ مقامی ملازم ہوں، اور ان کا جو پیسہ جو پہلے باہر جاتا تھا، یہ لوگ شہروں میں جا کے وہاں پہ بہت ہی کم اس پہ گھر سے دور ہو کے وہاں پہ ملازمت کرتے تھے، ابھی گھر کے دروازے پہ، ابھی جس طرح دوسرے انہوں نے لیا ہے۔ ہم ہوٹل ایسوسیشن والوں نے ان کو بھی یہی بتایا ہے کہ بھائی جتنے بھی آپ یہاں پہ ہوٹل لے رہے ہیں اس میں 50% جو ہے ملازمین ہمارے لوکلز ہوں گے، تو انہوں نے والنٹیئرلی کہا کہ ہم 50% نہیں 80% لیں گے، لیکن ہمارے لوکل لوگوں کے لیے بھی، ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اب ہم ایڈ لگاتے ہیں ہوٹل میں۔ اب جس طرح میں نے اپنے پچھلے دنوں
ہوٹل کا ایڈ لگایا، ہمیں ویٹرز کی ضرورت تھی، ہاؤس کیپنگ کے لوگوں کی ضرورت تھی، دوسرے سب لوگوں کی، لیکن کوئی یہاں پہ ہوٹل میں مطلب جس طرح نوکری کے لیے آتے بہت کم ہیں، تو مجبوراً ہاؤس کیپنگ کے لیے تو ہوٹل میں کوئی آتا بھی نہیں ہے، تو ہمیں مجبوراً نیچے سے کوئی بندے ہو تو ان کو لانا پڑتا ہے۔ باقی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آ کے نیچے سے پنجاب سے لوگ لے کر آئے ہمارے ہوٹل کے ملازمین کے لیے۔ ہم نے بھی یہی بتایا ہے کہ بھائی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان کے ایسوسیشن والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے بھی لوکل ملازمین ہوں گے تو ان کے لیے وہاں پہ جو سکلڈ ملازمین ہے اب سب وہی پہ لگے ہوئے ہیں، کسی کے ہوٹل میں 50 لگے ہوئے ہیں، کسی کے ہوٹل میں 40، اور وہ بھی بہت ہی اچھے معقول تنخواہ انہوں نے لگائے ہیں۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آخر میں سر، سیاحت کو پروان چڑھانے کے لیے اور سیاحوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ ہوٹل ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہوٹل مالکان اور عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میں جتنے بھی ہمارے سیاح آتے ہیں ڈاؤن سے، ہم نے تقریباً یہ 35 سال جو ہم نے گزارا ہے، یہ غیر ملکی سیاح آتے تھے ہمارے علاقے میں، وہ ہمارے علاقے کا بہت ہی یہاں پہ خیال رکھتے تھے، انوائرمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اگر ان کا کوئی روڈ پہ بھی کچرا ہوتا تھا تو وہ بھی اٹھا کے اپنے ہوٹل میں لاتے تھے، بہت ہی اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ 2014 کے بعد پہلے یہ مسئلے ہو گئے تو باہر کے لوگ آنا ابھی بند ہو گئے ہیں۔ 2014-15 کے بعد جب سے بابو سر ٹراپ کھلا ہے، پھر ہمارے ملکی جو سیاح ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے علاقوں میں آتے ہیں۔ ہم جتنے بھی سیاح ہیں ان سے ہم رزق کماتے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ان سے ہم اپیل بھی کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا حمزہ کا جو روایات ہیں، ثقافت ہیں، اس کا خیال رکھنا بہت ہی لازمی ہے، اور انوائرمنٹ کا بہت ہی لازمی۔ آپ لوگ جب بھی وہاں سے نیچے سے آ جاتے ہیں، کچرا جو ہے اپنے گاڑیوں میں سے باہر روڈوں پہ پھینکتے ہیں، یہاں پہ کچرا اٹھانے والے اور روڈ صاف کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے ماں بہنیں ہیں، گرلز گائیڈ ہیں، بوائے اسکاؤٹس ہیں، ہم خود مارچ اپریل میں جو ہے پورے علاقے کی صفائی کر کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ جب آ جاتے ہیں تو یہ جگہ جگہ میں پیمپرز، دوسرے بوتلیں، جوس پی کے بوتلیں پھینکنا، یہ اس سے بہت ہی مسئلے ہمارے لیے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ہمارے ثقافت کا بہت خیال رکھا جائے، کیونکہ ہمارے کچھ ثقافتی تہوار وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ ہمارے یہاں پہ کوئی دوسرے ڈاؤن سے آ کے کچھ لوگوں نے یہاں پہ کوئی پروگرامز بنائے تو اس سے یہاں کے لوگ بہت ہی ناخوش ہیں کہ بھائی وہاں کے لوگ آ کے یہاں پہ ہنزمہ آئے اور انتہائی زیادہ فحاشی ٹائپ کا انہوں نے کوئی پروگرام بنایا تھا، اس لیے لوگ بہت ہی زیادہ ان کو بہت ہی دکھ ہوا۔ لیکن انہوں نے بھی اپیل کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں حمزہ کے سرزمین پہ، لیکن ہمارے ثقافت اور تمدن کا خیال رکھ کے آئے تو ہم آپ کو اور بھی اس سے بھی زیادہ خوش آمدید۔ حمزہ کے لوگوں کا جو ٹریڈیشن ہے وہ ہاسپٹلٹی ہے، وہ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ویلکم اس لیے کریں گے آپ لوگوں کو جب آپ بھی ہمارے علاقے کے تہذیب و تمدن کا خیال رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ عالم صاحب، آپ نے اپنے زرعی خیالات کا اظہار کیا اور جو ہوٹلیئرز کے لیے جو درپیش مشکلات ہیں ان کا آپ نے احاطہ کیا۔ ہم حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے بھی اور کرنل عبید صاحب سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ سیاحت کے حوالے سے تو جو درپیش مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ روڈ کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، بجلی کا ایشو ہے، ان کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا تو سیاحت کو پروان نہیں چڑھایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔ Thank you very much.